ممالک دوسروں کی غلامی بن جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال ہمارے ہندوستانی عوام کا تھا، ہندوستانی لوگوں کا تھا، جو انگریزوں کے تحت انتہائی ذلت آمیز غلامانہ زندگی گزار رہے تھے۔ کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہر شخص ظلم و ستم کی چکی میں پسا جا رہا تھا۔ میرے بھائیوں، اس وقت لوگوں کی جانیں بے قیمت ہو گئی تھی۔ جلیانوالہ باغ میں ہمارے ہندوستانیوں کے خون کے ساتھ جو ہولی کھیلی گئی تھی، اسے سن کر آج بھی دل کانپ جاتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل دہل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دہلی پر قبضہ کے بعد ہزاروں ہندوستانیوں کو جلا دیا گیا، ہزاروں ہندوستانیوں کو توپوں کے ذریعے ختم کر دیا گیا، ہزاروں ہندوستانیوں کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، نہ جانے کتنے بچوں اور بچیوں کو یتیم بنا دیا گیا، اور نہ جانے کتنے عورتوں کو بیوہ بنا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، انگریزی حکومت کے خلاف ایک لفظ بھی کہنا گویا اپنے آپ کو موت کی دعوت دینے کے مانند تھا۔ میرے بھائیوں، پھر 17ویں صدی کے آخر میں آزادی کی سورج کی ایک کرن نظر آئی، جب کچھ ہندوستانی علماء کرام نے، جب کچھ ہندوستانی عوام نے ہندوستانی عوام کے قلب کے اندر آزادی کی روح پھونکی، انہیں غلامی سے آزادی کا درس دیا، وطن عزیز کو غلامی کی پلیدگی سے پاک و صاف کرنے کا پاٹھ پڑھایا گیا۔ ہندوستانی عوام کے قلب کے اندر، ہندوستانی عوام کے دلوں کے اندر وطن اور اپنے دیش کی محبت کو رچایا اور بسایا گیا، اور اپنے دیش کے لیے، اپنے وطن کے لیے اور اپنے ملک کے لیے مر مٹنے کا حوصلہ پیدا کیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ وطن سے محبت، اپنے وطن سے الفت انسان کا اساسی اور فطری حق ہے، جس کو اللہ رب العزت و جلال نے ہر ایک انسان کے دل میں ودیعت کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو آپ نے اپنی غمناک آنکھوں سے، اپنے اشکبار آنکھوں سے مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سرزمین مکہ، اللہ کی قسم تم میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے بہترین شہر ہے، اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، وطن کی محبت بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے، جس کو اللہ رب العزت و جلال نے ہر ایک انسان کے دل کے اندر، اس کے دل کے اندر وعدہ کر دیا۔ بھائیوں، آزادی، ایک انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزادانہ زندگی گزارنا پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر زندہ دل انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا وطن آزاد رہے، اس کا دیش آزاد رہے، اس کا ملک آزاد رہے۔ میرے بھائیوں، چنانچہ ہندوستان کو فرنگیوں کے خلاف غلامی سے آزادی دلانا یہ ایک محبوب عمل تھا، ایک پسندیدہ عمل تھا، جس کے لیے ہندوستانی عوام نے، ہندوستانی علماء کرام نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن آج بالخصوص مسلم عوام کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں، ہندوستان کی آزادی دلانے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سارے مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن آج مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے غیر قوموں کے ساتھ مل کر آزادی کی لڑائی لڑی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خود ہندوستانی عوام نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے، ہندوستانی علماء کرام نے اپنے وطن کو، اپنے دیش اور اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ابتدا میں آزادی کی روح پھونکنے والی شخصیت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مسلمان ہی تھے۔ ہندوستان کو دارالحرب کہہ کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مسلمان ہی تھے۔ سن 1857 عیسوی کی صفحے اول میں سینہ تان کر کھڑے ہونے والے مولانا عنایت علی مسلمان ہی تھے۔ آزادی کی خاطر اپنی
کی بادشاہت کو تج کر میدان جہاد میں کودنے والے بہادر شاہ ظفر مسلمان ہی تھے. خلافت تحریک کے بانی محمد علی جوہر مسلمان ہی تھے. میرے بھائیوں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہہ کر ہندوستان کی عظمت بڑھانے والا شاہ اسلام علامہ اقبال مسلمان ہی تھے. میرے بھائیوں، 27 سال کی عمر میں تختہ دار پر لٹکنے والے اشفاق اللہ خان مسلمان ہی تھے. میرے بھائیوں، اور استعماری قوتوں کے خلاف آخری دم تک لڑنے والا شیر دل انسان ٹیپو سلطان مسلمان ہی تھے. میرے بھائیوں، لیکن آج ان کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہمیں ان کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے متعلق مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، آج یوم آزادی ہندوستان کے کونے کونے میں، ہندوستان کے چپے چپے میں مختلف طریقوں سے پورے حب الوطنی کے ساتھ منایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، الغرض ہندوستانی عوام کی مسلسل 3 صدیوں کے پڑے سے ہم اور پہاڑ نما عزائم اور اپنے جان و مال کی قربانیوں کے نتیجے میں 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا یہ دیش آزاد ہوا. میرے بھائیوں، اب ایک شعر کہہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. ادب سے پیش کرتے ہیں سلامی ہم ترنگے کو، ادب سے پیش کرتے ہیں سلامی ہم ترنگے کو. خوشی کا دن مناتے ہیں، دکھوں کو غم بھی کہتے ہیں. اسی بھارت کی مٹی پر کیے سجدے شہیدوں نے، اسی بھارت کی مٹی پر کیے سجدے شہیدوں نے، اسی بھارت کی مٹی سے تیمم ہم بھی کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.